جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر پولیس نے تشدد کیا لاہور کے اندر، شاید اس کی نظیر ماضی میں نہ ملتی ہو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک نگراں حکومت ہے جس کا ٹوٹل کام یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، لیکن انہوں نے دفعہ 144 لگا دی کہ یہاں پہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مریم بی بی روز سیاسی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، وہ کنونشنز کے نام کے اوپر جلسے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آلدو کہ اس میں عوام کی تعداد کم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ورکر کنونشن ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جناب یہاں پہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی، اس وجہ سے پولیس نے یہ ایکشن لیا ہے۔ لیکن کیا اگر کسی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں؟ جس طریقے سے پولیس نے لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا، اب بے شمار ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین اندر بیٹھی ہوئی اور پولیس والے ان کے اوپر حملہ آور ہیں، اور ایک تو پی ٹی آئی کے ورکر کی جان بھی چلی گئی ہے، وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس حوالے سے خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خان صاحب لکھتے ہیں، ہمارے مکمل طور پر نہتے جانثار اور پرجوش کارکن علی بلال کو پنجاب پولیس نے شہید کر دیا۔ انتخابی ریلی میں شرکت کے لیے آنے والے نہتے کارکن کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک نہایت شرمناک ہے۔ پاکستان اس وقت خون کے پیاسے مجرموں کے چنگل میں ہے۔ ہم سی سی پی او، آئی جی اور دیگر کے خلاف قتل کے مقدمات درج کروائیں گے۔ اچھا، دوسری ایک اور ویڈیو بھی خان صاحب نے شیئر کی ہے جس میں اس کارکن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے، پولیس کی وین جو ہے اس میں اس کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ ویڈیو کب کی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ آج کی ہے، لیکن مبینہ طور پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ آج کی ویڈیو ہے، اور اسی ویڈیو کے اندر یہ ثبوت ہے کہ بنیادی طور پہ اس شخص کو پولیس کی حراست میں مارا گیا۔ اچھا، خان صاحب ٹویٹ یہ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں علی بلال، جسے پیار سے ذل شاہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، کو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانے منتقلی کے دوران وہ زندہ تھا، چنانچہ اسے پولیس کی حراست میں قتل کیا گیا۔ موجودہ سرکار اور پنجاب پولیس ایسی وحشت اور خون پر آمادہ ہے۔ اب یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو وہاں پہ مارا پیٹا گیا وہ سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف بلاول جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ لیکچر دے رہے ہیں، اور منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ ٹویٹس کر رہی ہے کہ جو آکوپیشن یا پھر جو آکوپائیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ خواتین کی فلائٹ کیا ہے، وہاں پہ خواتین کے کیا مسائل ہیں، بلاول اس کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر جو پولیس خواتین کے ساتھ کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کر رہی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا کیوں ہے، یہ سب کچھ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نگراں جو حکومت ہے اس کا کام تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سیاسی مخالفین کے اوپر کریک ڈاؤن کرے، اس لیے کہ اس وقت ایک نیوٹرل حکومت ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ نیوٹرل حکومت ہے۔ آج میں ایک پروگرام میں تھا، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، وہاں پہ جو نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، جو صحافی حامد میر صاحب کے بھائی ہیں اور یہ خود بھی صحافی ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی، جس قسم کا بیانیہ پیش کیا، اس کے اوپر کاشف عباسی صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا تو یہ سیاسی مخالفت کسی سے نہیں ہے نا، آپ جس طرح عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں تو لگتا تو اس طرح ہے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔ ہاں، نون لیگ کو الزام لگائے، پیپلز پارٹی کو الزام لگائے، وہ تو ٹھیک ہے، پر آپ تو نیوٹرل ہیں۔ لیکن ان کی حرکتوں سے، جو حکومت کی حرکتیں ہیں وہاں پہ جس قسم کی جو چیزیں سامنے آئیں اور آج جو ہم نے دیکھا، اس سے تو نہیں لگتا کہ پنجاب کا نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ اور پھر بے ایمانہ تشدد کیا گیا، گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے یا پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہو کہ اس طرح شیشے توڑے جا رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گلو بٹ کی سربراہی میں اس طرح شیشے توڑے گئے، 25 مئی کو اس طرح شیشے توڑے گئے، اور جن لوگوں نے توڑے گئے ان میں سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے افسران ہیں جنہوں نے 25 مئی اور اس سے پہلے رات کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مروائے، تشدد کیا، ظلم کیا۔ جو الزام لگاتی ہے پی ٹی آئی کے مبینہ طور پہ ان سب دوستوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان معزز شخصیات نے، ان کو دوبارہ تعینات کیا گیا، ان کو دوبارہ لاہور کے اندر تعینات کیا گیا، اور تعینات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، یہ الزام لگاتے ہیں، اور جس کے اوپر جو ہے اب پی ٹی آئی کہتی ہے ہم عدالت میں بھی جائیں گے۔ عدالت میں بھی انہوں نے اپنا یہ موقف رکھا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو واپس لانے کا جو چیز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو واپس نہیں لایا جا رہا، اور اب الیکشن کمیشن اگین
یہ اپیل کر رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر. الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا ہے کہ جناب یہ پارٹیزن ہیں, ان کی ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ ہے, لہٰذا ان کو ہم نہیں لگا سکتے. لیکن وہ جو دیگر لوگ ابھی لگائے گئے ہیں جن کے حوالے سے پی ٹی آئی تحریری طور پہ درخواستیں دے چکی ہے, تحریری طور پہ بتا چکی ہے کہ یہ ہمارے مخالف ہیں اور ان کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اب سیاسی ایکٹیویٹی کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک نگراں حکومت ہے جس کا ٹوٹل کام یہ ہے کہ انہوں نے الیکشنز کروانے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 7 روز تک ہم نے دفعہ 144 لگا دی ہے. باقی مریم بی بی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جناب ان کی کمپین چل رہی ہے, خصوصاً پنجاب کے اندر شیخو پورہ کے اندر گزشتہ روز بھی ان کی کمپین چلی, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب یہ جو مناظر ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, یہ یا تو ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے ہیں اس طرح کے مناظر کے گاڑیوں کو اس طرح توڑا جا رہا ہے, یا پھر ہم فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں, یا پھر ہم بھارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ اقلیت کو اکثریت پہ تھوپنے کے لیے اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. کیا ریاست یا ریاستی اہلکار اپنے شہریوں کے املاک کو اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں؟ مطلب کیا عقل مانتی ہے کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ نظر آئے گا, لوگ ٹی وی پہ بھی دکھائیں گے؟ اس سے آپ ان کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے. ان کو سب کچھ پتا ہے کہ ساری قوم دیکھے گی, کریٹیسائز بھی کرے گی, صحافی بھی کریٹیسائز کریں گے, لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہی سلوک کریں گے. کیوں کریں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے, اس لیے کہ الیکشن کے اندر رکاوٹ ڈالنی ہے. اور وہی اگر آپ رویہ دیکھیں جو کے پی کے گورنر صاحب کا ہے, وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے. ان کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے, آئین کے اندر سب کچھ واضح ہے, سب کچھ سامنے لکھا ہوا ہے, سب کچھ واضح ہے, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کر رہے. تو یہ انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے, ملک کے اندر حالات اس قسم کے پیدا کر دیں گے کہ چیزیں الیکشنز کی طرف نہ جائیں. تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی پچھلی ویڈیو میں, اب دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک ملک کے اندر آئین اور قانون ہوگا الیکشنز تو ہوں گے. پر آج جو سلوک کیا پنجاب کی پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ, اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے صحافی جو پی ٹی آئی مخالف سمجھے جاتے ہیں, جو پی ٹی آئی پہ اکثر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی مجبور ہو گئے. انہوں نے بھی ٹویٹس کی, انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی کہ یار یہ کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی, ایک انتہا ہوتی ہے ظلم کی, ایک انتہا ہوتی ہے, مطلب ہر چیز کی دیر سے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. تو اس ساری حدیں کراس کر کے آج جو ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا, آج جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا گیا, ہمارے جب میں کہتا ہوں مطلب ہے پاکستانی, چاہے پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی کرے, چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ کرے, یا پیپلز پارٹی کے کسی کے ساتھ کرے, یہ سارے پاکستانی جماعتیں ہیں نا. لیکن جو سلوک کیا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی, بڑا انفارچونیٹ ہے. اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا گیا. لیکن اب ہم محسن نقوی صاحب کے خلاف, ان کی جو ہے دیگر جو حکومتی جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے ان کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے. خان صاحب نے خود بھی کہا کہ سی سی پی او صاحب کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی آئے گی. لیکن اس پہ بڑے لیول پہ انکوائری ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لاہور کی پولیس اپنے شہریوں کی املاک کو اس طرح نقصان پہنچاتی ہے. مطلب یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ گلو بٹ سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, کیا ایک جمہوریت کے اندر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ جس قسم کی بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا گیا, اس کے اوپر ایک بڑے پیمانے پہ کمیشن بننے کی ضرورت ہے, عدالتی کمیشن بننے کی ضرورت ہے. اگر اس کے اوپر بھی انکوائری نہ ہوئی, عدالتوں نے نہ کچھ پوچھا, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے جمہوریت کا بھی, آئین کا بھی اور قانون کا بھی. اور پھر وہ جو وزیر موصوف ہیں عامر میر صاحب, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی دفعہ 144 نافذ تھی. تو بھائی دفعہ 144 کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اس طرح بیٹن چارج کریں, لوگوں کی گاڑیوں کو توڑیں. یہ کس قانون کے تحت پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہی تھی؟ اینی وے بڑا انفارچونیٹ ہے اور ایک واضح سگنل ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کی تحریک کو, ان کی پرامن سیاسی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا, اور فرق اسی دن پڑے گا جس دن الیکشن ہوں گے اور عوام جس کو ووٹ دے گی وہ پھر اس سے نتیجہ نکلے گا. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.